بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت سیاسی محاذ پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ آج کی یہ بڑی بریکنگ نیوز، پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری، 9 مئی کے ملزمان کی باقاعدہ ضمانتیں منظور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک معافی نامہ چل رہا ہے جو عمران خان کے نام سے منسوب ہے، لیکن اس کو ڈینائی کر دیا ہے عمران خان کے وکلاء نے۔ اور اگر مزید آگے بڑھیں تو کیا عمران خان معافی مانگے گا؟ کیا عمران خان کا مزاج ایسا ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم خبر آپ سے ڈسکس کریں، نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں ان میں جو رسہ کشی تھی، اس میں مریم کو سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اب بات شروع کرتے سب سے پی ٹی آئی کی۔ آج کا دن بڑا ان کے لیے لکی رہا، خوشخبریاں تھی بہت ساری۔ 9 ملزمان کی ضمانت ہوئی انسداد دہشت گردی سے، اور یہ 9 مئی کے واقعات ہی میں ان پر الزامات تھے جن کی ضمانت ہوئی۔ ان میں اگر میجر ناموں کی بات کی جائے تو سنم جاوید، جو آہنی دیوار کی طرح ڈٹی رہی اپنے موقف پر، اور باقاعدہ انہوں نے مقابلہ کیا اس چیز کا، اور آج انہیں ضمانت مل گئی۔ سنم جاوید کو ضمانت مل گئی، روبینہ جمیل کو ضمانت مل گئی، افشاں طارق کو اور دیگر کو ضمانت ان کی منظور ہوئی۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا سائن ہے۔ اس کا مطلب ہے سیاسی طور پر کہیں نہ کہیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، تھوڑی بہت برف پگھل رہی ہے۔ حالات کچھ ایسی نارمل سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو ملک کے لیے بہتر ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ جو کچھ گزشتہ 4 ماہ میں ہوا، یہ 4 ماہ بعد ضمانت ہوئی لوگ، اس میں اگر سارا کچھ سامنے رکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ روز پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمات بنتے تھے، ان کی ضمانتیں خارج ہوتی تھی، لیکن آج ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ اور ایک اور جو خوشخبری آگے ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی خواتین رہ گئی، جن میں یاسمین راشد شامل ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے طیبہ راجہ ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، ان کی بھی ضمانت جلد منظور ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس بھی ہائی کورٹ میں جو ہے منڈے کو اس کو جو ہے نمبر الاٹ کر دیا گیا، اور وہ کیس سنا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر سیاسی طور اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کم بیک کرنے والی ہے۔ ایسے حالات بن رہے ہیں کہ جس میں، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ کہیں پر کوئی پیچ اپ ایسا ہو رہا ہے یا ایسی، اگرچہ پیپلز پارٹی بہت ایکٹیو ہے اور نون لیگ ایکٹیو ہونا چاہتی ہے، اور باقاعدہ طور پر ایک مہم بھی چلائی جا رہی ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، خط چلایا جا رہا ہے، اور وہ معافی یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کو بہت تکلیف ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عمران خان کے وکلاء نے اس کو ڈینائی کیا۔ نعیم پنجوتا صاحب نے اسپیشلی یہ کہا کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے، کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب ایک جرم میں شریک ہی نہیں تو معافی کیسے مانگیں گے اس پر؟ ان کا موقف یہ ہے۔ اب یہ بات در حقیقت کیا ہے، کہاں سے بات چلی اور کیوں اس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، کیوں اس طرح کے جو ہے حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب یہ صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ سچویشن آئے، ایسے حالات بنے کہ جو ملک اور ریاست بہتر طور پر جا سکے اور سب کی عزتیں بچ کر ایک سیف قسم کا راستہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس سے آگے چلیں تو نون لیگ میں اختلافات تو پہلے ہی سے تھے۔ نون لیگ اب یوں کہہ لیجئے ایک میم لیگ ہے، ایک شین لیگ ہے، ایک نون لیگ ہے، اور میم اور نون تو ایک جگہ پکڑے ہوتے ہیں۔ شین لیگ کو بھی چونکہ چسکا لگ گیا وزارت عظمیٰ کا، اب کیسے ممکن ہے کہ وزارت عظمیٰ کے علاوہ کسی اور عہدے پر بیٹھے؟ تو جو لندن میں آنیاں جانیاں ہوئیں اور شہباز شریف صاحب کی اس سے پہلے گجرانوالہ میں بھی پہنچے تھے، بڑی عجیب خبریں بھی آئیں، اور اس کے فوراً بعد شہباز شریف صاحب جو ہے دوبارہ لندن کی روانہ ہو گئے، پھر مریم نواز صاحب وہاں روانہ ہوئی، اور یہ جو رسہ کشی چچا اور بھتیجی کے درمیان چل رہی ہے، اب تک کی جو خبریں ہیں، بھتیجی کو سبقت مل گئی ہے، ان کو تمام کمیٹیوں کو چیئرمین بنا دیا گیا جس نے نواز شریف کا استقبال کرنا ہے، حالانکہ مجھے ابھی تک بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب شاید 21 اکتوبر کو واپس نہ آئیں۔ اس کی ایک وجہ ہے بہت بڑی، نواز شریف صاحب اتنا سیف راستہ مانگ رہے ہیں کہ ان کا استقبال بھی ہو، پھول بھی پھینکے جائیں، اب پھول پھینکنے والے لوگ نہیں مل رہے ابھی،
اسی لیے جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں ہم لوگوں کی وجہ سے وہ انہیں ریلی کی صورت نہیں لا سکتے. بھائی آپ ریلی کریں گے کیسے؟ لوگ کیوں استقبال کریں گے نواز شریف کا؟ نواز شریف کون سا کوئی حج کر کے لوٹ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب نے قوم کا پیسہ کھایا، یہاں سے جھوٹ بولا کہ پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور پھر وہاں بھاگ گئے. اس میں بھگانے والوں میں ساری جماعتیں بھی ساتھ شامل تھی. آج وہی ساری جماعتیں جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی بول رہی ہیں. ان ساری سچویشن کو سامنے رکھیں. یعنی 16 ماہ حکومت کر کے معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے، عوام کا بیڑا غرق کرنے والے اب چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کا استقبال کیا جائے. عوام آپ کی نظر بے وقوف ہوگی، اتنی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. تو استقبال تو ہو نہیں سکتا تھا. اب مینار پاکستان میں انتظام کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ زرداری کا بچہ پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ ہے، تو کچھ تو اس سے بھی کام لینا ہے نا. تو پھر سرکاری ملازمین کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو بلایا جائے گا تاکہ مینار پاکستان میں کوئی ایسی اسٹرینتھ دکھائی جائے کہ نون لیگ بڑی مضبوط ہے. اتنی مضبوط ہو تو الیکشن سے اتنا ڈر کیوں لگے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز کو شہباز شریف پر نواز شریف نے سبقت دے دی ہے اور پارٹی تسلیم کرنا پڑے گا کہ مریم نواز کے اختیار میں آ گئی ہے. شہباز شریف جتنی مرضی دوڑ ادھر لگائے ادھر لگائے، بڑے اچھے بچے ہیں یہ طاقتوروں کے لیے، لیکن شاید ان سے وہ کام نہیں ہو پایا جو یہ کر سکتے تھے. اور اس وقت پاکستان معاشی طور پر جتنا کمزور ہے وہ سب کو پتا ہے، اور معاشی صورتحال کیا ہے یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس کے بعد ایک بات ہے، عمران خان صاحب کا مزاج جس طرح کے جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ وہ معافی مانگنے والا آدمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ جس طرح سوچ رہے کہ وہ معافی مانگے. اور یہ خواہش تو ہو سکتی ہے کسی کی، خواہش سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسے نظریے کا حامی نہیں ہے. اور یہ 16 ماہ میں لوگوں نے دیکھ لیا، پھر جیل تک پہنچا کے بھی دیکھ لیا. تو اس وجہ سے جو سیاسی آپ کہہ لو کھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، اس میں اب اپنا اپنا ہر کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے اپنے طور پر بیانیاں دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ تحریک انصاف کے لیڈرز توڑ لیے لیکن ان کے ورکر نہیں ٹوٹے، جس کی وجہ سے وہ جماعت ابھی بھی عوامی طور پر سب سے مقبول نظر آ رہی ہے. اس میں بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن وہ ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے وہ دن کو دیکھ کر کے نہیں رات ہے. تو تسلیم شدہ حقیقت یہی ہے. وہی سیاسی جماعت سب سے زیادہ الیکشن پر زور دے رہی ہے. اب پیپلز پارٹی اس لیے زور دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو اس لیے اب وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم آواز ہونا چاہتی ہے کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی، کہ کسی طرح ہم الیکشن کی طرف بڑھیں تو شاید لوگوں کو اپنا بیانیہ بتا دیں. لیکن یہ آسان معاملہ نہیں ہوگا. بہرحال آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ ان کے باقاعدہ طور پر جو یعنی کارکنان گرفتار تھے 9 مئی کے، اس میں ان کی ضمانتیں منظور ہوئیں اور دیگر کی ضمانتوں کی بھی امید ہو چلی ہے. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ مزید سیاسی طور پر کیا منظرنامہ بنتا ہے. لیکن فی الحال جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ پی ٹی آئی کے گرد ہی گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.